یہ طلاق جو رجب بٹ اور ایمان کے درمیان ہوئی ہے، یہ رجب بٹ سے دلوائی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی خبر ہے کہ جس کے پیچھے جو ہے وہ حقیقت کیا ہے، آج میں آپ کو یہ پوری کہانی جو ہے وہ سنانے والی ہوں۔ رجب بٹ ایمان کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اندر کے کچھ لوگوں نے اس کو ایموشنلی اتنا بلیک میل کر دیا تھا کہ اسے ایمان کو طلاق کے پیپرز دینے پڑے۔ یہ صرف اور صرف ایمان کے بھائی اون کو سبق سکھانے کی وجہ سے کیا گیا کہ اون نے جو اس کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے رجب کے یہ سارا ایک پروسیس جو ہے وہ کیا، اور رجب کو یہ بات کسی حد تک بھی جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور اس کو یہ پل پل جو وہ تکلیف دے رہی تھی کہ یہ جو اون نے کیا یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اون سے بدلہ لینے کے لیے رجب بٹ نے ایمان کو طلاق کے پیپرز دلوائے۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے، ایک تھرڈ پارٹی سچویشن۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دو لوگ اگر آپس میں رہنا بھی چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک تیسرا شخص، جو کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا قریبی بھی ہو سکتا ہے، اس کے ایموشنل بلیک میل کرنے پر بھی رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اندر کی بہت بڑی خبر ہے کہ رجب بٹ کی جو بہن اور والدہ ہیں وہ اس رشتے سے جو ہے وہ ناخوش تھیں۔ حالانکہ والدہ نے اپنی پسند سے جو ہے وہ یہ رشتہ کیا تھا، اور وہ بڑے چاہ سے جو ہے وہ بہو کو لے کر آئی تھی، لیکن جس طرح سے وہ چاہتی تھی اس طریقے سے شاید ان کو ٹریٹمنٹ نہیں ملا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ رجب بٹ پہ پریشر بڑھتا گیا۔ رجب بٹ پہ صرف گھر والوں کا پریشر نہیں تھا، بلکہ اس کے قریبی دوستوں کا بھی پریشر ہے۔ جی ہاں، رجب بٹ سب سے زیادہ بات اپنے والدین، اپنی بہن اور اپنے دوستوں کی مانتا ہے، اور ایسا شخص جو کہ باہر کے لوگوں کی سنتا ہے وہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے کھول کر رکھ رہی ہوں کہ یہ طلاق دی نہیں گئی بلکہ دلوائی گئی ہے۔ رجب بٹ کو مینٹلی اتنا فرسٹریٹڈ کیا گیا ہے، اتنا ڈپریس کیا گیا ہے، اس کو اتنی ٹینشن دی گئی ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا سٹیپ لینا ہے۔ ایمان کے حوالے سے اس کے دل میں جو اور ذہن میں جو زہر گھولا گیا ہے، اس زہر کا نتیجہ جو ہے وہ یہ طلاق کے، یہ ڈائیورس کے پیپر ہے کہ اسے اپنا بیٹا تک نظر نہیں آیا۔ ایک مرد جو ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ ٹینشن یا ڈپریشن برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں کو ہی زیادہ ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ڈپریشن ایک مرد کے دماغ پہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کا ایک الگ سے پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اس ڈپریشن کو کم کرنے اور ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے تجویز لینا شروع کر دیتا ہے۔ عورت کا ڈپریشن بڑھتا ہے تو وہ تنہائی پسند ہو جاتی ہے اور اپنے فیصلوں پر عمل کرتی ہے، لیکن مرد کا ڈپریشن جیسے بڑھتا ہے تو مرد دوسروں سے مشورے کی طرف جاتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈپریشن سے فرار حاصل کرنے کے طریقے اور راستے ڈھونڈتا ہے۔ اب وہ راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، یا اس راستے میں کتنی ہی ہرڈلز کیوں نہ ہو، یا وہ راستہ جو ہے وہ آگے جا کے اس کے لیے اچھا یا برا ثابت ہو، اس چیز سے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صرف اپنا گھر اسی سچویشن میں توڑتا ہے جب وہ ڈپریشن کی آخری مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اسے کوئی غلط مشورہ دے دے تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ رجب بٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ اسے غلط مشورہ دیا گیا ہے۔ اسے ایمان کو اپنی زندگی سے نکالنے کے مشورے پر عمل کرنے کے حوالے سے یہ طلاق کے پیپرز جو ہیں وہ بھجوائے گئے ہیں۔ اس کے اپنے قریبی دوست بھی اس میں شامل ہیں، ذرائع کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کے گھر والوں کا پریشر بھی اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ بیلٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے رجب بٹ نے ایمان کو طلاق کے پیپرز بھجوائے ہیں۔ ایک اور خاص انکشاف اپنے اس ویلاگ میں کرنے جا رہی ہوں کہ رجب بٹ اس وقت بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنے اگلے عمل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر دے یا کیا کر لے۔ اسی لیے میں ایمان کی فیملی سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ اب اس کے کسی بھی دشمن یا کسی بھی جو ہے وہ ایسے شخص جس سے رجب بٹ کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے ساتھ جا کر نہ بیٹھے۔ آپ اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ لوگ جو ہے وہ اپنی فیملی کو بارہا ڈسکس کریں گے سوشل میڈیا پر تو لوگ اس کا تماشا بنائیں گے، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لوگ رونے والے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہنسنے والے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں جو ہنس رہا ہے بس اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسنے کے لیے پورا زمانہ آ جائے گا، لیکن اگر کوئی رو رہا ہوگا تو اس کے آنسو پوچھنے نہیں آئیں گے بلکہ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اپنے آنسوؤں کو اپنے تک رکھیں، اپنی تکلیف کو اپنے تک رکھیں۔ یہ بات میں نے بھی سیکھی ہے سوشل میڈیا سے، جو میں نے سیکھا ہے وہی میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ اپنے آنسوؤں کی قیمت جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے یا بندہ خود جانتا ہے۔ یہ دنیا صرف آنسوؤں کا مذاق اڑاتی ہے۔ جو بندہ تکلیف اور اذیت میں ہوتا ہے وہی تکلیف جب آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو
تو لوگ اس بات کا بتنگڑ بنا کے تماشا بنانا شروع کر دیتے ہیں اور بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. آپ کے دل کی یا درد کی کیفیت کو نہیں سمجھتے, اسی لیے اپنے درد کو چھپانا سیکھیں, اور اپنے درد کو بتانے سے بہتر ہے کہ اگر الگ بھی ہونا چاہتے ہیں تو عزت سے, اطمینان سے ہو جائے کہ آپ دونوں ایک دوسرے پر گند نہ اچھالیں, ایک دوسرے کی فیملیز پر گند نہ اچھالیں. اب بات صرف یہاں تک نہیں رہی ہے, دوسرا نوٹس بھی جائے گا اور تیسرا نوٹس بھی جائے گا. جی ہاں, کیونکہ اس وقت اگر رجب بٹ جو ہے وہ اپنے اندر خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تھرڈ پارٹی ڈیل کر رہی ہے, اسے تھرڈ پارٹی اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے. اور مرد ہمیشہ اس تھرڈ پارٹی کے کہنے پر ہی آ کر اپنا گھر تباہ کرتا ہے, اپنی اچھی بیوی کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکال دیتا ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے, اور ایک گندی عورت جو ہے وہ اپنی زندگی میں لا کر بٹھا لیتا ہے جو اس کی اگلی ساری زندگی جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے. آپ کے پاس کوئی شورٹی یا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو اگلا مرد یا عورت جو اس کو ملتا ہے وہ بہت پازیٹیو ہوگا یا وہ بہت اچھا ہوگا. یہ آپ کے پاس کوئی شورٹی اور گارنٹی نہیں ہے. شادی ایک جوا ہے, آپ نے کھیل لیا ہے, اس کے بعد کیا نکلے, آپ جیتے آپ ہارے, یہ قسمت کی بات ہے. آپ کو لائف پارٹنر کیسا ملتا ہے, وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹیو ہے, نہیں ہے, دھوکے باز ہے, آپ کے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے, آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, رجب بٹ سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہوتے ہیں نا, ان کے دھوکے کبھی چھپ نہیں پاتے. جو اب ویل نون پرسنالٹیز ہو جاتے ہیں نا, وہ ہوتا کیا ہے, وہ جن عورتوں کے ساتھ چکر چلا رہے ہوتے ہیں نا, یا جن عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں, وہ عورتیں کہیں نہ کہیں ان کو بلیک میل کرنے کے چکر میں جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ آ کر سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی تہلکہ مچا دیتی ہیں. جیسے کہ آپ کی جو ہے وہ سابقہ گرل فرینڈس جو ہیں, انہوں نے آ کر جو ہے وہ تہلکہ خیز انٹرویوز دیے, انہوں نے آپ کی ویڈیو وائرل کی اور آپ کا گھر برباد کر دیا. آپ کی ایک غلطی سے آپ کا گھر برباد نہیں ہوا, آپ کی کئی غلطیوں سے آپ کا گھر برباد ہوا ہے. آپ نے شادی کے پہلے ہی ہفتے ایمان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا جو ہے وہ پسند کیا. آپ نے اپنی بیوی کو جو ٹائم دینا تھا وہ آپ نے اپنے دوستوں, یاروں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ سپینڈ کیا. آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ شادی کے مطلب کو سمجھ نہیں پائے, کیونکہ شادی 2 لوگوں میں ہوتی ہے, 2 خاندانوں میں صرف پاکستان میں ہوتی ہے. خاندان جو ہے, گھر والے, یہ سب 30-32 سال آپ کے والدین نے آپ کو پال لیا, تو آپ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں نا. اب جو لڑکی آپ کی زندگی میں آئی ہے اس کو بھی تو کچھ وقت دیں, اس کے ساتھ بھی تو ٹائم سپینڈ کریں, اس کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ زندگی آپ کے ساتھ جیے, وہ خوش رہے. کہ وہاں پر بھی آپ نے جو ہے وہ یہی دیکھنا ہے کہ میں نے اگر اپنی بیوی کو کہیں باہر لے کے جانا ہے تو والدین بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جائیں گے. یہ والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھار یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, لیکن ہر وقت کسی کی زندگی میں انٹرفیئرنس اچھا نہیں لگتا. بہرحال ہمارے پاکستان کی براؤن فیملیز جو ہیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. یہ مماز بوائز جو ہیں یا یہ جو خود پسند لوگ ہیں جنہیں اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, یہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا پاتے, یہ کبھی کسی عورت کو جو ہے وہ خوش نہیں رکھ پاتے, کیونکہ یہ اپنی ذات کو پریفرنس دیتے ہیں, کسی دوسرے کی ذات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. تو 2 بہت ہی اہم چیزیں آج کی اس ولاگ کے ذریعے میں آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ یہ طلاق دی نہیں گئی بلکہ دلوائی گئی ہے. پریشر بہت بلڈ کیا گیا, مینٹلی ٹارچر کیا گیا اس کو, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس وقت رجب بٹ جو ہے وہ ایک بہت پینک سچویشن میں ہے, بہت ڈپریشن میں ہے, کیونکہ جب سے اس نے ڈائیورس پیپر پہ اپنے بچے کا ہاتھ دیکھا ہے تب سے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنے اندر لے کر جو ہے وہ گھٹ گھٹ کے مرنے والی جو سچویشن ہے نا وہ ہو گئی ہے, کہ وہ اس تکلیف اور اس اذیت سے جو ہے وہ دوچار ہے کہ کسی طرح وہ اس ٹینشن یا ڈپریشن سے نکلے, یا تو اس کی مستقل جان چھوٹے یا یہ سب کچھ جو ہے وہ اچانک سے بند ہو جائے. لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ بات سوشل میڈیا تک آ چکی ہے, اور سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے کہ پھر پروپیگینڈا کرنے میں, اور لوگ انفلوئنسرز اپنے ویوز کمانے کے لیے جو ہے وہ کسی کے بھی گھر کی دھجیاں اڑانے میں جو ہے وہ ماہر ہیں یہاں پہ, کہ کسی کے بھی کوئی دکھ درد سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میں نہ ایمان کی طرف ہوں نہ رجب کی طرف ہوں, میں اس رشتے کی طرف ہوں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے, اس کو نبھا لیں. پہلا نوٹس کیا ہے, مجھے پتا آپ نے دوسرا نوٹس بھی بھیجنا ہے, لیکن ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. جہاں دوسرے لوگ آپ کے کان بھر رہے ہیں وہیں پر میں آپ کو بارہا سمجھا رہی ہوں, اپنے بچے کی زندگی سیف کر لیں, اپنے بچے کو بچا لیں, اپنے بچے کو طلاق مت دیں. بیوی کو طلاق ہو سکتی ہے, آپ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا وقت گزارنے کی کوشش کریں, مجھے لگتا ہے آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. رجب اس وقت اپنے گھر کو اگر آپ نے سیف کر لیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو لوگ جو ہے نا وہ ایک ہیرو تصور کریں گے. لوگ آپ کی فیملی کو جو ہے وہ مزید
جو ہے وہ امپورٹنس دیں گے اور آپ سے محبت میں مزید اضافہ ہوگا. آپ سے میری کوئی دشمنی نہیں, کوئی نہیں, آپ میرے بھائی ہیں اور بہنیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں بھائیوں کا گھر بسانے کی. میں اسی لیے آپ کو اچھا مشورہ دے رہی ہوں کہ اپنا گھر بسا لیں, آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ جس عورت کے لیے, مجھے اندر کی ایک اور خبر بھی ملی ہے, میں وہ بھی بتا دیتی ہوں ذرائع کے ذریعے, آپ یہ سب کچھ جس عورت کے لیے کر رہے ہیں جس سے آپ نے دوسری شادی کرنی ہے, یہ عورت آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے رجب بٹ. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ نے جس دوسری عورت کے کہنے پر ایمان کو طلاق دی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عورت شادی شدہ لائف نہیں گزار سکتی. یہ میرا چیلنج ہے, یہ عورت آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی جس طرح آپ نے ایمان کو چھوڑا ہے. ابھی بھی وقت ہے, اس عورت کو سائڈ پر کر کے صرف ایمان کا اور اپنے بچے کا سوچے, کیونکہ یہ عورت آپ کو بلیک میل کر رہی ہے اور مجھے بہت بہتر انداز سے پتا ہے کہ آپ کس قدر ڈپریشن اور سٹریس میں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی سٹنگ یا کوئی میٹنگ, تو میں بیچ میں بیٹھ کر آپ کی اور ایمان کے اس رشتے کو جو ہے وہ جوڑنے میں ایک برج کا کردار ادا کر سکتی ہوں. میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. لیکن اس عورت کے لیے جو آپ کو غلط گائیڈ کر رہی ہے, مس گائیڈ کر رہی ہے, اور جس نے یہ شرط رکھی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تو میں تم سے شادی کروں گی, اس عورت کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو برائے مہربانی اس سے بچ کے رہیں. یہ عورت آپ کے قابل نہیں ہے اور نہ یہ عورت گھر بسانے کے قابل ہے. یہ ایک صرف آپ کو شوش پیس تو مل سکتا ہے, آپ کو جو ہے وہ ایک خوبصورت چہرہ تو مل سکتا ہے, لیکن آپ کی بیوی بھی کم خوبصورت نہیں ہے. اس کو جو آپ کے آپس کے اختلافات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, دوسرے نوٹس سے پہلے جو ہے وہ رجوع کریں.